گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ بھائی مت پالو، اور بہو کو ساس کی ٹینشن، بولنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی نہیں سن رہا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا۔ اتنے گھر کے گھریلو پیچیدہ مسائل ہیں، اتنی جنگیں ہیں، اس قدر عذاب، غیبتیں، اور آخر میں لڑکے علیحدہ ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو والدین کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ بچہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چپکا رہے، یہ رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا۔ اگر یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوتا۔ آدم اور حوا سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بیٹے ابا سے چمٹے رہتے، بیٹیاں اماں سے، ایسا ہی ہوتا نا۔ پھر اس وقت جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے۔ پھر وہ وہیں چمٹے رہتے، پھر ان کے بچے اپنے ابا اماں سے چمٹے رہتے، پھر ان کے اولادیں اپنے ابا اماں سے۔ تو مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کہاں زمین پہ قدم رکھا، لوگ کہتے ہیں جدہ میں رکھا، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے، دادی، جدہ دادی کو کہتے ہیں نا عربی میں۔ تو اگر جدہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا تھا، تو آج سب کہاں ہوتے؟ جدہ میں۔ ہم سب کا وطن کیا ہوتا؟ جدہ۔ اور وہیں گھر پھیلتے 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 ایک سعودی عرب بہت بڑا ملک بن چکا ہوتا۔ سعودی عرب کے ریگستان اتنے ہیں کہ وہاں ساری دنیا آ سکتی ہے، ابھی جتنی آبادی ہے نا سب آ سکتے ہیں وہاں، کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو شادی کا سیٹ اپ رکھا ہی اس لیے کہ پھیلو، فلیٹوں میں ٹنگے ہوئے ہیں، وہ منزلہ بیٹا ہے، وہ اس کا فلیٹ ہے، وہ اوپر والے فلیٹ میں ٹنگا ہوا ہے، کھڑکیوں سے گر رہے ہیں بچے ہیں ایک کمبل میں گھسیڑا ہوا ہے 10 کو۔ تو بھائی تھوڑا اب نکلو باہر یار، تھوڑا اسکیم 33 میں سستا مکان لے لو، ادھر نکل لو، تھوڑا سا ہوادار گھر ہو، بڑا ہو، کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کراچی پہنچنے میں، اور ویسے بھی جب ادھر آبادی بنے گی تو وہ خود کراچی بن جائے گا۔ بھائی جہاں آبادی ہوتی ہے وسائل سارے خود بخود جب کراچی بنا تھا پہلی دفعہ جب بنا تھا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھیں، یہ تو جب آبادی بڑی ہے تو سب چیزیں خود بخود آگے۔ دیکھو ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، آبادی ہوتی ہے، ساری سہولتیں، کلینک بھی خود ہی بن جاتی ہے، پانی والے بھی، جوس والے بھی، مچھروں کے اسپرے بھی بک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز پہنچ جائے گی خود بخود۔ تو اس لیے آبادی کو پھیلانا چاہیے، پھیلاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں میرا جگر کا ٹکڑا میرے ساتھ چمٹا رہے، اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے تجھے، ماں کہتی ہے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اب تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ تو اس کو بولو اماں آپ بھی تو ابا سے الگ ہوئی تھی نا، کیا ابا نے آپ کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا تھا؟ تو آپ ابا کے ساتھ ہی رہتی، میاں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نیچرل ہے۔ ہاں الگ ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کو پوچھے نہیں، ان سے ملاقاتیں نہ کرے، خیر خیریت نہ پوچھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہنا فائدہ مند ضرور ہے، مگر اس کے لیے جس قسم کا دل اور گردہ چاہیے، آج کل مارکیٹ میں ایسے دل گردے والے لوگ شارٹ ہیں۔ میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں سب اکٹھے رہتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں، بڑی محبتیں ہیں، لیکن وہ انگلیوں پہ گلے جا سکتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو قانون چند 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنتا، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے۔ اکثریت یہی ہے کہ پہلے سے بھائی تو، اور جب سوچا کرو بچہ الگ ہو رہا ہے تو بولو جب مر جائیں گے تو بھی الگ ہی ہو جائے گا، سکون سے الگ رہے، دل جڑے رہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور قریب رہ کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف رہیں، یہ برا ہے۔ معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں، جب شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کا بل کون بھرے گا، گیس کا بل کون بھرے گا، اسی پہ کئی مہینے پڑھنے چلتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں پہ خرچ کیا، جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی نا، حضرت فرمایا اب گیس بجلی کا بل تم خود دو گے، اپنا میٹر لگاؤ الگ سے۔ اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی، اب کیا پتہ چلا بہو کتنی استری استعمال، وہ بٹن دبا کے بھول گئی ہے، وہ استری کا بٹن دبایا بھول گئی، اب وہ سارا بل کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ سسر صاحب کے۔ سسر صاحب اگر بہو کو ڈانٹ لگائیں تو پھڈا کہ کیا آپ نہیں بھولے کبھی، اور ڈانٹ نہیں لگائیں تو دوبارہ بھولے گی، وہ اپنی جیب سے تو پیسے بھر نہیں رہی بل کے، وہ کیا خیال ہے؟ تو معاملات میں کلیئر رہنا ضروری ہے، صاف رہنا ضروری۔ بھائی جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ہمارے خرچے پہ تھے، ہو گئی ہے ٹھیک ہے، اسی گھر میں رہ رہے ہو، تمہارے پاس الگ گھر کی جگہ نہیں ہے، میٹر سب میٹر لگے گا، میٹر الگ لگا لو تاکہ ہمارا میٹر صحیح چلتا رہے ٹھیک ہے۔
حالانکہ میرے شیخ حضرت ایسے سخی تھے, 1500 روپے 1993 کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے اپنی ارننگ میں سے گھر میں رکھتے, باقی سب صدقہ, ایک دھیلا نہیں رکھتے تھے اپنے پاس, اور صدقہ اتنا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی ارننگ زمینوں کی آ رہی ہے سب فی سبیل اللہ. اتنا بڑا دل. اب کوئی ایسے صاحب دل کو دیکھے کہ بیٹے سے بھی بل کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تو سمجھے گا یہ تو کنجوس ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو یہ سمجھے گا یار اتنے کنجوس کو اس کا سب میٹر لگا دیا. بھائی کنجوس نہیں ہے, دل صاف رہیں. معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو دل کیا ہوں گے؟ ٹیڑھے ہو جائیں گے. دل صاف رہیں گے, بیٹا بیگم تمہاری, بچے تمہارے, ہمارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن معاملات صاف ہونا ضروری ہے. ویسے خرچ کر دیں, چلو بیٹا آج یہ آپ یہ لو چھاؤ, یہ پیسے لو, جاؤ بیگم کے ساتھ پیزا کھا کے آؤ باہر جاؤ. ویسے خرچ کریں, وہ پھر بیٹا احسان بھی مانے گا کہ دیکھو میرے ابا نے آج مجھے عیدی دے دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ مانے گا ہی نہیں. تو معاملات بالکل ایسے صاف کلیئر ہونے چاہیے, اس سے انسان تمیز سے زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرأکم فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی, اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں, انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا, تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا, ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں, اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا, ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے, مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں, وہ بالکل بھول جاتا. بالکل واقعی آپ یعنی اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں, کچھ نہیں پتہ چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں. گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار. اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی, آگے کیونکہ غیر قانونی, اب خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ, کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے, سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے, ایک بندہ ملا اسے دور, بھاگا بھاگا گیا, بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا, میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے, تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن, ستاروں کا علم جانتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے, یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے, سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا, اور پھر ان کی ڈائریکشن, اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکیں. جو لوگ پہلی دفعہ مری, کاغان, مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے, جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا, یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے. کوئی گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, کسی بھی چیز کے چلنے کا یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جیسے وہ K2 کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے, اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے, تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو, اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی, اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں.
وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں، اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں، کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گے. تبھی یہ جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے، یو کے، امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی اسپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم، یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے، وہ کہتے ہیں پیداوار کی اسپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے، وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا، میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا، گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں، 4 گملے ادھر لٹکا دیے، 2 ادھر لٹکا دیے، 4 ادھر لٹکا دیے، ان سے بیلیں جا رہی ہیں، ان سے پودے اگ رہے ہیں، اسی میں اتنے کریلے، اتنی بھنڈیاں، اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض، اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں، اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم، نا 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 نا. ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے، اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گھٹلی سے آم بنایا، آم میں پھر گھٹلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری ہے، پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو، یہ تمہیں کھلائے گی بھی، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا، ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں اس کو زیادہ ہی پھیل گیا بھائی تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو، ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا. کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا، اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج مستی کر کے مر جاؤ، تو یہ سارا سیٹ اپ وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ یہ چاہتا تھا اپنی قدرت دکھائے، تو بھائی کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ کی طاقت پر یقین لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کچھ مانیں گے، کچھ اللہ کو مان کے چلیں گے اور کچھ اللہ کی مخالفت کریں گے. اچھا پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس کچھ بھی نہیں، پھر مر کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا جس میں رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے پرچہ آیا، ایگزامینر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فزکس کا پرچہ ہے جس کے لیے آپ پورے سال تیاری کرتے رہے ہیں اور آج اسی کا ڈیٹ اناؤنس کی تھی، یہ پیپر ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے. دلائل سے ثابت کر دیا. اب ثابت ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو پھر کیا کروں؟ کہ بھائی اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیپر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، اب آپ اس کو حل کریں. آپ کہتے ہیں حل کروں گا تو کیا ہوگا، اور نہیں حل کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کہتا ہے حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، حل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. بھائی پاس ہو کے کیا ملے گا، فیل ہو کے کیا ملے گا؟ کہنے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ اس پیپر کا جہاز بناؤ گے پھونک مار کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے کہ اس پیپر حل کرنے سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کا جہاز بنا کے پھونک مار کے اڑانے سے پھر بھی تھوڑی سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے. بھائی کیسے سمجھاؤں یار، کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو گورا کر رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں گورے، جیپنیز بڑے اچھے، فرانسیسی بڑے اچھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں، کائنات پہ ریسرچ تو بہت کر رہے ہیں،
اس رزلٹ کا رزلٹ نکل کے خالق تک پہنچیں، یہ تکلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.